العزيز الرؤوف الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله الكرام وصحبه الكريم وآله وأصحابه وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 204 کا درس ہو چکا ہے سورہ بقرہ. اخنس بن شریف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت باغی دشمن، تفسیر کی زبان میں اسے رئیس المنافقین کہا گیا. اخنس بن شریف بڑی خاص زبان پر عبور حاصل تھا. زبان پر عبور کا مطلب بڑی اچھی تقریر، بڑی اچھی عربی، بڑا اچھا ایکسپلین کرنا. آیت نمبر 204 میں وہی پہلو بیان کیا گیا تھا کہ حبیب مقدم لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی بولی دنیاوی زندگی میں آپ اٹھا جاتی ہے، کیا فرمانے کی بات بولی، اور قسم کھا کھا کر اپنے معافی زمین کو ادا کر. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ پاک نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ بہت بڑا جھگڑالو ہے. اسی کا وصف بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 205 میں. قرآن پاک اترتا کسی خاص موقع اور مناسبت سے، لیکن اگر وہ موقع اور مناسبت قیامت تک کبھی بھی واقع ہو جائے تو اس کا انتباہ، اس کو فٹ، اس کا چشمہ اس پر ہوتا ہے. جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ صحابہ کو کہا گیا، لیکن صحابہ کے انتقال کے بعد سب کو بھی اس کا حکم ہے، سب کو بھی خطاب. اسی کو کہتے ہیں قانون کی شکل میں یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ اللہ سبحانہ کو آیت نمبر 205 میں فرماتا وَإِذَا تَوَلَّى قَوْمًا يَعْتَزَمُ الْجَنَّةَ. تولا مانے منہ پھیرنا. عَبَسَ وَتَوَلَّى سورہ عبس میں. وَإِذَا تَوَلَّى، اور یہ جب منہ پھیر کر کے آپ سے جاتا، یعنی آپ کی منزل سے بھاگتا نہیں جاتا. سعى فی الارض، تو زمین پر جب چلتا، زمین پر چلتا تو اس کی کوشش یہ ہوتی کہ لیفسد فیہا، زمین پہ فساد مچائے. آپ اسلام کی کتاب میں لٹریچرس میں یہ پڑھے ہوں گے کفاران عرب، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ یہ لوگ کلمہ کو تھے. کیونکہ منافق اسے کہتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہو، کلمہ مانتا نہ ہو، پڑھتا ہو کلمہ مانتا نہ ہو، منافق سے کہتے ہیں. کلمہ گو کو منافق کہتے ہیں، اور کلمہ کا اعتقاد رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں. تو رئیس المنافقین مفسرین نے اسے کہا ہے، اس کا مطلب یہ کلمہ گو تھا. اس کو محسوس کیجیے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اعتقادات کی دنیا میں زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے. ہم نام کے مسلمان نہیں، کام کے مسلمان بنیں. اللہ ہم سب کو ایسا رکھے. جب یہ چلتا تو کوشش اس کی یہ ہوتی، اب اس کو سمجھیے، دہشت گردی کو سمجھیے، فساد کو سمجھیے. اللہ فرماتا ہے جب یہ نبی کی محفل سے نکلتا تو کوشش ہوتی کہ زمین میں فساد مچائے. تب آسانی سے سمجھ جائیے، ڈائریکٹلی بول دوں کہ جو نبی سے جڑا رہتا وہ فسادی ہو ہی نہیں سکتا.
مفہومی جب یہاں سے منہ پھیر لیتا، اس لیے امام اہل سنت نے جملہ کہا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کیا کہتے ہیں تو وَإِذَا تَوَلَّى جو در مصطفیٰ سے پھر کر کے نکلتا سعی کوشش یہ ہوتی فی الارض لیفسد فیہا اس زمین میں فساد مچایا جائے. ٹیررزم کو محسوس کیجیے، دہشت گردوں کو سمجھیے. اور یہی نہیں وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ جس کھیت سے گزرتا پورے کھیت کو تباہ کر دیتا، جس آبادی سے گزرتا وَالنَّسْلَ نسلوں کو تباہ کر دیتا. دہشت گردوں کو سمجھیے، در مصطفیٰ سے پھرنے والے انسانیت کے قاتل ہوتے ہیں. در مصطفیٰ سے پھرنے والے کسی کے محسن ہو ہی نہیں سکتے، کسی کے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے، ہمیشہ کے لیے وہ در بدر یوں ہی کرتے رہتے. نسلوں کو تباہ کرنا ان کی فطرت بن جاتی ہے، زراعت کو تباہ کرنا ان کی سرشت خصلت بن جاتی ہے. اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور یہی جب نبی کے در سے پھرنے والا جاتا ہے پھر کر کے تو یُهْلِكَ ہلاک کر دیتا الْحَرْثَ زراعت کو وَالنَّسْلَ اور نسلوں کو. اللہ پاک ہم سے کبھی بھی وہی کام لے، ہم سب سے کبھی بھی بلکہ ہمیشہ وہی کام لے جس میں اس کی خوشنودی ہو. کسی جانور کو بھی ہم سے تکلیف ہو، انسان کی بہت بڑی بات ہے، انسان کو اشرف المخلوقات ہے. آگے اللہ فرماتا ہے واللہ لا يحب الفساد اللہ دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا. فساد کا ترجمہ بھی اللہ دہشت گردی کو فساد کو پسند نہیں کرتا. فساد عربی ورڈ ہے، پرشین میں دہشت گردی ہے، انگلش میں ٹیررزم ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں. تو اللہ پاک فساد کو پسند نہیں کرتا، دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا. جو بھی فالوور آف اسلام ہے، اسلام کا جو بھی فالوور ہے، وہ کوئی بھی کبھی بھی کسی بھی زاویے سے دہشت گرد نہیں ہو سکتا. یہ قرآن جس کو وہ مان کر کے مومن ہوا ہے، جس کو وہ مان کر مسلمان ہوا ہے، مسلمان وہی ہے جو قرآن مانے. قرآن مسلمان کو اپنا کانسٹیٹیوشن پیش کرتا ہے کہ دہشت گردی ہمارے اسلام میں نہیں ہے. ہاں اس لیے اس کو جب کل نبی کے ساتھ ڈائریکٹ خطاب میں جو تھے وہ نام کے تھے عربی نام ہے، اخنس بن شریق، یہ سب عربی نام ہے. ابن وغیرہ یہ تو عربی ورڈ ہے نا، بولتے نا زید ابن عبداللہ، زید فلانی، تو ابن عربی ورڈ، تو عربی نام ہوتے تھے ان کے. لیکن قرآن نے کہا ہے ایسے کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا. نام چاہے کوئی بھی رکھ لے، ہندو نام ہو، مسلمان نام ہو، جو بھی نام ہو، کام اگر صحیح نہیں ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول. اب ایک شخص ہے، بڑی اچھی مثال آ گئی، جابر. کل ایک بھائی صاحب ادہم کا معنی پوچھے، ابراہیم بن ادہم، موبائل میں پوچھا تھا اس کا معنی کیا ہے. میں نے کہا معنی سمجھ کر اگر رکھ رہے ہو تو مت رکھو نام، اور اگر نسبت سمجھ کر رکھ رہے ہو تو آنکھ موچ کر کے رکھو. کیسے؟ اس لیے کہ جابر کا معنی ظالم ہوتا، جابر کا معنی جابر بادشاہ بولتے نہیں، جابر کا معنی ظالم ہوتا. لیکن نبی کے اس صحابی کا نام ہے جس پر سارے ولیاں قربان ہیں، جابر ابن عبداللہ. حضرت جابر ابن عبداللہ یہ جلیل القدر صحابی رسول کا نام ہے. اب اگر اس کی نیت سے کوئی اپنے بیٹے کا نام جابر رکھے تو سارا ظلم ختم ہو سکتا ہے، سارے جابر بادشاہ پر کامیابی مل سکتی ہے. صحیح ہے؟ اگر معنی کے اعتبار سے نام رکھے جابر تو ہو گئے ظالم. تو میننگ نہیں دیکھنا ورڈ کا، اگر نام رکھنا تو نسبت دیکھنا. محمد نام رکھو نبی کی طرف نسبت رکھو، سمجھ رہے نا؟ عبداللہ نام رکھو نبی کی طرف نسبت رکھو، کیونکہ عبداللہ میں بہت سارے سب اللہ کے بندے ہیں. نبی کو ستانے والے کون ہیں؟ اللہ ہی کے تو بندے ہیں، وہ غیر اللہ کے تو بندے ہیں. کہنا یہ ہے کہ نسبت تلاشنا چاہیے، میننگ نہیں تلاشنا چاہیے. بات میں ایک وبا کی شکل آ گئی ہے، اس کا معنی کیا ہے حضرت، اس کا مطلب کیا ہے حضرت؟ بچہ جب ہوتا تو معنی مطلب، جب پڑھ جاتا تو گھر سے نکال دیتا، ارے بیٹا تیرے معنی مطلب میں رہ گیا. نسبت رکھنا، نیت اگر اچھی رکھے گا اللہ پاک حضرت ابراہیم بن ادہم کا فیض عطا فرماتا، ولیوں کا فیض عطا کرتا.
اب یوسفین نام رکھے ان کی نسبت سے اللہ، ولی نہیں ہونا، غلام رکھنا، گستاخ نہیں رکھنا، یہ سب نیت سے نیت کا دخل ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ پاک کسی بھی زاویے سے اسلام میں رحمت کی رحمت کو پسند کرتا۔ اللہ رحمان ہے، اس کا حبیب رحمت للعالمین ہے، لہذا اس کے سائے تلے بسنے والے سب رحم و کرم ہی والے ہونا، کوئی ظلم و جبر والے نہیں ہونا۔ اسی لیے اس سے پہلے بھی شروع میں آپ سنے ہوں گے کہ اسلام میں ڈیفینس کا پہلو، اسلام میں پہل کرنے کا پہلو نہیں ہے۔ دشمن اگر آپ پر حملہ آور ہے تو آپ اس کو ڈیفینس کیجیے، آپ اس کا دفاع کیجیے، آپ سوئے ہوئے کو جاگ کے قتل مت کیجیے، یہ اس کا حکم نہیں۔ اگرچہ وہ کافر، جب رب اسے رزق دے رہا ہے تو آپ کون ہوتے ہو روکنے والے؟ آپ ہوتے کون ہو؟ گھنٹہ چلانے والے کو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے، پھر بھی رزق دے رہا، اور آپ سے زیادہ اللہ پاک حساب لینے والا۔ ہاں اگر وہی ظالم و جابر بن کر آپ کے سامنے اگر آ جائیں تو آپ ڈیفینس اس کا کر سکتے ہیں اپنے مذہب کے دفاع کے۔ آگے دیکھیے فرماتا ہے اللہ پاک، دیکھیے گا، دھیان رکھیے گا، اخنس بن شریف کسی کے حوالے سے یہ ساری آیتیں کہاں تک اتری ہے مجھے پتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، جو نبی کے در سے ہی نکلتا، نبی کے در تک بڑا اچھا رہتا، اللہ نے بھی تعریف کیا نا، اے حبیب ان کی بولی بڑی اچھی لگ رہی ہے آپ کو، آپ بھی افیکٹڈ ہو جا رہے ہیں، متاثر ہو جا رہے ہیں، واہ۔ لیکن سنیے، یہ بہت بڑا کہوان ہوئے، ڈگری جب کر دیا تو خود اس کا بانڈا ٹوٹ گیا تو نکل گیا در مصطفیٰ سے۔ جب بھاگتا ہے تو اب وصف اللہ بیان کر رہا ہے، یہ کون ہے، یہ ایسا ہے، دیکھنا ابھی یہ جب جائے گا زراعت سے تو زراعت کاٹتا ہوا چلا جائے گا، گھروں سے جائے گا تو بچوں کو مارتا ہوا چلا جائے گا، نسلوں کو تباہ کرتا ہوا چلا جائے گا، آگ لگاتا ہوا چلا جائے گا، ایسا سب ایسے ہی کیا اس نے۔ اور اس کے بعد اور جب آپ ان سے کہوائیے گا ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ، تو بڑے اچھے تھے یہاں دکھ رہے تھے، کیا صاف ستھرے دکھ رہے تھے، میں نے دل تعریف کر رہا تھا صحابہ کے سامنے۔ وَإِذَا قِيلَ، دیکھیے وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَنِ اس سے، اور جب اس سے کہا جاتا اتق اللہ، ارے اللہ سے ڈر بابا، اللہ سے ڈر، چلو ٹھیک ہے اللہ سے ڈر، بھگوان سے تو ڈر بولتے، ارے ڈر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتق اللہ، اللہ سے ڈر کہوایا جاتا کہ تو ایسا نبی کے سامنے ایسا دکھتا اور یہاں تو ظلم جبر کر رہا تو اللہ سے ڈر، تو کیا کہتا اخذتہ العزت بالاسم، تو گناہ میں کس طرح یہ ملوث ہو جاتا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، نبی کے گستاخ کو توفیق بھی نہیں ملتی۔ کیا کہا جملہ؟ تھوڑی دیر کے لیے اس کو محسوس کی دنیا میں سمجھیے، نبی کے گستاخ کو توفیق نہیں ملتی۔ دھیان دیجیے گا، دل نہیں دکھانا اپنا دل، گناہ میں اور گستاخی میں یہی فرق ہے۔ گناہ اسے کہتے ہیں کہ بندہ جھک جائے، اور گستاخی اسے کہتے ہیں کہ بندہ اکڑ جائے۔ اب سارے عرب میں جتنے بھی نبی کے سامنے مصطفیٰ کے میسج کو قبول نہیں کیا، ان کے پورے بایو ڈاٹا کو تلاش لیجئے، سب اکڑے ہوئے تھے، سب اکڑے ہوئے تھے۔ ابو جہل کو دیکھیے، عتبہ شیبہ کو دیکھیے، سب کو آپ دیکھیے، 100 میں کئی مرتبہ کہا گیا ہے عبد المطلب کے مذہب سے ہم ملنے والے نہیں ہیں، بھتیجے کے مذہب کو مانیں گے، ان کو مانیں گے، ان کو، یہ سب میں اکڑ تھا۔ آپ بڑے سسر کی منزل پر فائدہ ابو بکر صدیق تواضع کا وہ پہاڑ لائے کہ اللہ پاک نے توفیق دے دی۔ تو گستاخ رسول کو توفیق نہیں ملتی، یہ نوٹ کر لیجیے گا۔ اس سے یہ بھی آپ ہمیشہ کے لیے سوچے رہیے کہ بھائی گستاخی کرنے والے کہیں پڑھ رہے ہیں، ان کی مزاق کی ہو رہی ہے، آپ ٹینشن نہیں لینا۔ اللہ پاک کے بندو، اسلام کی بنیاد غربت میں اور مینورٹی میں ہوئی ہے، اور رسول فرماتے ہیں بدا کما سیعود کما بدا، اسلام ویسے ہی سکوڑ کر آ جائے گا قیامت کے قریب جیسے وہ آغاز میں ہوا تھا۔ سیعود ان قریب لوٹ جائے گا، کما بدا جیسے وہ آغاز میں ہوا، جیسا کہ اس کی ابتدا ہوئی۔ اس لیے آپ مینورٹی کو نہیں چاہیے، آپ یہ دیکھیے کہ ہم اللہ کے رسول کے وفادار ہیں یا نہیں۔ گناہ، بلکہ 3 لفظ کہا تھا نا میں نے کبھی کہ
گناہ جو نہ کرے اسے فرشتہ کہتے ہیں. گناہ جو نہ کرے اسے فرشتہ کہتے ہیں. گناہ کر کے جو اکڑ جائے اسے ابلیس کہتے ہیں. گناہ کر کے جو جھک جائے اسے انسان کہتے ہیں. تو انسان کا خاصہ ہے گناہ کرنا، لیکن انسانیت یہ ہے کہ گناہ کے بعد جھک جانا، اکڑ جانا یہ ابلیس کا کام ہے. نہیں کرنا یہ فرشتے کا کام ہے، اور آپ ابلیس بھی نہیں ہے اور فرشتے بھی نہیں ہے، تو انسان ہے تو گناہ کیے ہیں جھک جائیے. لیکن نہیں، اکڑ جاتے ہیں. تعبیر کیا جاتا ہے میری مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، میری نیت میں یہ نہیں تھا. نہیں بابا، آپ کو توبہ کرنے میں ہوا کیا ہے؟ توبہ کرنے تو اللہ پاک پسند کرتا ہے نا، اللہ پاک پسند کرتا ہے. جھکنے میں ہوا کیا ہے؟ ارے باپ اگر بول رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں نہیں جانا، تو آپ کہیں نہیں کر رہے. جی باپ کہہ رہے ہیں، بس ہو گیا. اللہ بول رہا ہے کہ آپ کی بات ماننا. اگر غلط بولے ہوں گے تو آپ کو بعد میں احساس ہوتا ہے، آپ خود آ کر بولتے ہیں میں ایسے بول دیا، چلو تو چلیے. لیکن مان لیے تو ایک نیک اولاد میں شامل اللہ کر دیا آپ کو، ولد صالح میں شامل کر دیا اللہ آپ کو. صحیح ہے. ابلیس کو کہا سجدہ کر، ابلیس نے نہیں کیا، اور نہیں کرنے کے بعد الٹے منطق ڈال رہا ہے، میں اچھا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وہ خراب ہے، وہ میں یہ ہوں، میں یہ نہیں. اس کو اکڑنا بولتے. تو اکڑنا گناہ. ایک تو گناہ یہ کیا کہ اللہ کی بات نہیں مانا. آپ بھی نہیں مانتے اللہ کی بات، فجر کی نماز نہ پڑھنا یہ اللہ کی بات نہیں ماننا. تو گناہ آپ نہیں کرتے، لیکن آپ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں، اللہ نماز چھوٹ گئی معاف کر دینا. قضا پڑھتے آپ، گناہ ہو گیا چھوٹ گیا، مولا معاف کر دینا. تو آپ ندامت کرتے ہیں. انسانیت یہ ہے. توجہ یہ دیجیے گا. اب یہاں پر ان سے جب کہا جاتا، دھیان دیجیے گا، ان سے کہا جاتا اتق اللہ، ڈر اللہ سے، مرکز تقوی محمد رسول اللہ، اور وہاں جا کر کے تو توجہ دے، وہاں جا کر کے تو اس انداز میں پیش آتا اور باہر آتا تو نسل در نسل تباہ کرتا، نبی کے غلاموں کو مارتا پیٹتا. یہ کیا ہے؟ ڈر اللہ سے. تو اخذت العزت بالاسم، تو گناہ کے ساتھ عزت اسے پکڑ لیتی. ترجمہ یہ ہوا، گناہ کے ساتھ عزت پکڑ لیتی. اب گناہ کے ساتھ عزت کیا ہے؟ ایک لفظ میں سمجھ جائیے گا. بدر کے میدان میں جب ابو جہل مرا، تو مرنے کے بعد جب تھوڑی سی سانس باقی تو ان کے چاہنے والے آ کر کے پوچھے کیسا حاصل ہوا. تو اس وقت ایک جملہ کہا اس نے کہ مجھے غم اس کا نہیں ہے کہ میں مر رہا، مجھے غم اس کا ہے کہ مجھے ایک چھوٹے بچے نے مارا ہے. جملے پہ غور کریں آپ. حضرت معاذ اور حضرت معوذ ایک دم افرا کے دو بیٹے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، عمر میں بہت چھوٹے. تو کیا کہا؟ مجھے غم اس کا نہیں ہے، اگر کوئی بڑا مالدار مارتا نا تو میں جہنم میں جلتا فخر سے کہ مجھے بڑے نے مارا. اس کو کہتے ہیں اکڑنا. گناہ کرتا ہے جب انسان تو ڈھیٹ ہو جاتا، مرتے وقت بھی وہی ڈھیٹ اس کے سامنے نظر آتا. کبھی اس کو توفیق ہی نہیں ملی، کہنا یہ توفیق ہی نہیں ملی. لیکن آج آپ کو ابھی میں جیسے کہا کہ نماز آپ چھوڑ دیتے ہیں، جتنے بھی ابھی چھوڑے ہوں گے فجر کی نماز، خدا کی قسم اندر اندر ایسے ہی ڈر ہو رہا ہوگا. پتہ نہیں مفتی صاحب ہماری طرف اشارہ نہ کر رہے ہیں، بتائیے ڈر ہو رہا ہوگا کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرف اشارہ نہ کر دیں، اور اگر اشارہ کر دیے تو آپ اکڑیں گے نہیں. یہ اندر نہیں پڑھا، یہی ہے انسانیت. اور اسی کو اللہ پاک اپنے سینے سے لگاتا اپنی شان کے مطابق. تو توفیق چاہیے تو انسانیت اپنے اندر رکھنا چاہیے. تکبر، گھمنڈ، گناہ کر کے خبردار خبردار تیری اصلیت کیا ہے؟ ایک ناپاک قطرے کی اصلیت ہے، اور چلا ہے پاک بننے، عزت دار بننے کے لیے. اصلیت کیا ہے تیری؟ ایک ناپاک قطرے کی اصلیت ہے، اور اس ناپاک قطرے پر اگر رب عزت کی مہر نہ لگاتا تو تیری کچھ حیثیت نہ، کچھ حیثیت نہیں. وہ پتھر بہتر ہے کیونکہ وہ ناپاک سے پیدا نہیں ہوئے. صحیح ہے کہ وہ زمین کے وہ حصے بہتر ہیں جو ناپاک سے پیدا نہیں ہوئے. ہماری اصلیت ناپاک ہے، لیکن خدا کا کی قدرت دیکھے، رسول پاک کا کرم دیکھے کہ اللہ پاک نے اسی ناپاک قطرے آدمی پر لقد کرمنا بنی آدم کرامت اور شرافت کا تاج رکھ دیا. کرامت اور شرافت کا تاج. حقیقت یہ کہ اگر حقیقت کی طرف نظر دوڑائی جائے تو ندامت، اور عظمت یہ کہ
کہ سبحان اللہ نبی کے پاس سامنے رہے تو سبحان اللہ، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے باقی حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی، تصور اور خیال ایسا، تو کہنا یہی ہے کہ ہمارے اندر ہو تصور بڑھوتری کا، لیکن قدم مصطفیٰ میں رہنے کا تصور، کہ جتنا آپ ان کے قدم میں رہنے کا خیال رکھیں گے بلندی اور تاجوری اتنی ہی حاصل ہوگی آپ۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک گڈا شخص ہے 7 سال تک اگر اس نے اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے مسجد میں اذان دیا، تنخواہ کے واسطے نہیں، خوشنودی کے واسطے، تنخواہ اگر دے رہے تو الگ بات، لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے 7 سال تک اذان دیا ہے، وہ ایک دم تو 2.5 فٹ 3 فٹ 4 فٹ کا میدان محشر میں اللہ سبحانہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ بلند بنا کر کے اس کو کھڑا کر دیا، ہوگا وہ 3-4 فٹ کا لیکن سب سے زیادہ بلند، طول العناق، گردن بہت لمبا ہوگا ان کا۔ یہ کیوں ہوگا ایسا؟ رضائے خدا، رضائے مصطفیٰ، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے۔ یہ ہونا چاہیے ہمارا تصور کہ جتنا آپ جھکیں گے الحمدللہ بلندی میدان محشر میں اتنی ہی ہماری ہوگی۔ لیکن یہ مرتے وقت بھی کیا کہہ رہا ہے؟ غم اس کا نہیں ہے کہ میں مر رہا ہوں، غم اس کا ہے کہ میرے بچے نے مجھے مارا، کوئی بڑا مارتا تو اچھا ہوتا، استغفراللہ معلوم، اسی کو یہاں کہہ رہا اللہ۔ اخنس بن شریف سے کہا جاتا ڈر اللہ سے، کچھ تو شرم کر، تو اخذتہ العزت بالاسم، گناہ کے ساتھ عزت اسے پکڑ لیتی، گناہ کے ساتھ عزت اسے پکڑ لیتی، فحسبہ جہنم، لو جب گناہ کے ساتھ عزت پکڑ لیتی یعنی اپنے نفس کو وہ دیکھتا، رسول کو نہیں دیکھتا، خدا کو نہیں دیکھتا، جھکنے کو نہیں دیکھتا، بس گناہ میں ملوث ہو کر اسی کو دیکھتا کہ میں جھکوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، وہ کیا کہیں گے، نہیں، اگر ایسا دیکھے تو اللہ فرماتا فحسبہ جہنم، تو اس کا ٹھکانہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کیا برا بچھونا ہے، کیا برا بچھونا ہے، مطلب بچھونے تک کا ذکر دے دیا اللہ پاک نے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بھائی کہ چلو کوئی اگر بدماشی کر لے، اگر گھر میں کوئی شراب پیتا ہے تو اس کو بھی اگر آ جاتا ہے گھر میں تو بیوی کوئی کرے یا نہ کرے، بیوی الحمدللہ ٹھیک سے سلاولا دیتی ہے، سجا ہوا گناہ کیا ہے، شراب پیا ہے لیکن اچھے سے سلاولا دیتی ہے، کسی بھی طرح کانٹے کا بستر نہیں لگاتا اچھے سے، لیکن کیا کہہ رہا، جو درے مصطفیٰ سے پھر جاتا اس کو ایک موقع دیا جاتا ہے، ارے ڈر اللہ سے، ڈر، کچھ تو شرم کر، نہیں مانتا، نہیں مانتا تو اللہ پاک بھی کلیئر کر دیتا۔ کیا مطلب ہوا کہ اب توفیق نہیں، درے مصطفیٰ سے بھاگنے والوں کو توفیق نہیں ہوئی، اللہ پاک فرماتا اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کیا برا بچھونا ہے۔ ایک آیت اور پڑھی 206 میں، یہ آیت حضرت صہیب کے بارے میں، کیونکہ یہ بڑی اچھی آیت ہے، ہاں دھیان دیجیے۔ حضرت صہیب بڑے مالدار، بہت مالدار، ہجرت کر کے جب سب چلے گئے تو یہ بچ گئے تھے، چونکہ مکہ میں ان کے پاس بہت مال تھا، تھوڑی دولت تھی، تو اس کی وجہ سے وہ نہیں جا پائے تھے، لیکن بعد میں نبی کو جب دیکھے نہیں تو کیا کہیں، میرے مصطفیٰ سے دور رہنا کس طرح ناگواری ہوتی ہے، آپ ذرا اس کو محسوس کیجیے۔ وہ وہاں سے نکل گئے اور اپنے جتنے بھی سامان کے سب پہ تالا لگا کے بولتے تالا لگا کے چلے، اور جیسے ہی عرب والوں کو، مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ یہ مالدار اگر وہاں چلے گئے تب تو پھر مکہ سے زیادہ ڈیولپ مدینہ ہو جائے گا مکہ سے زیادہ ڈیولپ، تو یہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ پیچھا کرنے کے لیے، اور راستے ہی میں ان کے گھوڑے کو یا اونٹ کو پکڑ لیے، تھام، اور یہ بڑے تیر انداز تھے، زبردست تیر تھا، عرب کی بات کیا کہنا۔ اب وہ بولے کون ہو تم، کیوں روک رہے ہو، تو اترو تو پہلے، تو کہا گھوڑے سے یا اونٹ سے اترنے سے پہلے میں سب کو مار دوں گا، تم جانتے ہو میری تیر کبھی ادھر ادھر نہیں جاتی، تو ہاں تیر ادھر ادھر نہیں جاتی، لیکن آج کتنے کو تم مارو گے، کتنا تیر ہے تمہارے پاس، ہم تم کو روکنے کے لیے آئے ہیں اور مکہ واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں، تم مکہ میں رہو تو رہو بس۔ اس نے کہا کیوں، تم میرے مالک ہو کیا، کہاں مالک نہیں ہے، تمہاری وجہ سے ہمارا عرب ڈیولپ ہو رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، تم یہاں چلے آؤ گے تو پھر محمد کا شادی ہو جائے گا، ایسا کہا کہ تو کیا چاہتے ہو، اچھا ڈیولپ کا جو جملہ بولے یہ سمجھ گئے کہ ان کے اندر مال کا ہوس ہے، مال کا ہوس ہے، پرکھ گئے، اور وہ بھی جو نکلے تھے ان کا بھی مقصد کیا تھا بتا دیں، تو اچھا تجھے مال چاہیے، اب میں تو جمال مصطفیٰ کے لیے جا رہا،
تجھے مال چاہیے تو لو تیر بھی رکھ دیتا ہوں، تم قریب ہو جاؤ، نہیں ماروں گا، اور تم جانتے ہو کہ میں عرب کا ہوں اور عرب والے وعدہ خلافی نہیں کرتے، تم آگے آؤ، بتاؤ کیا چاہیے؟ پورا مال چاہیے، کیا چاہیے تم کو؟ مال چاہیے یا میں چاہیے؟ میں چاہیے تو میں تو نہیں جاتا، مال چاہیے تو مال دے سکتا ہوں، کہا کہ بس یہ چاہیے۔ تم نے کہا ادھر لاؤ، کس چیز پہ، کس بانڈ پیپر پہ لکھانا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم ایک جملہ ہے کہ میں لکھ دیتا ہوں کہ آج کے بعد سے تم مجھے پھر نہیں ستاؤ گے، جتنا بھی عرب میں مال ہے میں لکھ دیتا ہوں کہ سارا تم لوگوں کا اور نبی میرا، نبی میرا بس۔ ارے یہ ٹھیک لوگ پتہ نہیں بدقسمت، کہا ٹھیک ہے، ارے بول لیتے نہیں آپ ایسا مت کیجیے، آپ نبی کو بھی ٹھیک ہے مگر آپ یہیں رہیے نا، ملنے لے آیا کیجیے، لیکن دیکھیے توفیق چھین لی جاتی ہے اور آپ دور رہو گے، لیکن خدا کی قسم نبی کا تصور اگر ہے تو آپ قدم میں محسوس کرو گے کہ نبی کی قدم میں۔ انہوں نے حضرت صاحب نے کہا ٹھیک ہے ہم سارا مال دے دیتے ہیں، ارے یہ مال کیا، یہ جان کیا، یہ سب کچھ مصطفیٰ کے لیے ہے، ان کی وجہ سے ہم مومن ہوئے، ان کی وجہ سے ہی یہ مال و دولت، سارا مال و دولت تم کو، جب نبی موجود ہے تو ان سے زیادہ مال آ سکتا ہے۔ تو لکھ دیا انہوں نے صاف کہ میں نبی کے لیے جا رہا ہوں، یہ مال کچھ نہیں ہے میرا، یہ سب تم لوگوں کا۔ اب آگے دیکھیں اس کا ترجمہ، وَمِنَ النَّاسِ، سے وہی ترجمہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، اب سہیل ترجمہ کی، نبی کے غلام ایسے ہیں، یشری نفسه، جو خود کو بیچ دیتے ہیں، خود کو بیچ دیتے ہیں، ابتغاء مرضات اللہ، نیت میں خدا کی خوشنودی ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ نبی کے قدم میں رہنا ہی خوش ہے، اللہ کی خوشی حاصل ہے، رضا الہی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں، صہیب ایسے ہیں جو خود کو بیچتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ واقعی اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ ہزاروں کے مقابلے میں دیکھیے آپ، ایمان اسے کہتے ہیں، بکاؤتی چیز کا ایمان نہیں ہے، سامنے میں جان جانے کا خطرہ ہے، مال جانے کا خطرہ ہے، لیکن اس وقت بھی نبی کی عزت کا سودا نہیں کیا غلام نے، نبی کے قدم کا سودا نہیں کیا غلام نے، یہ ہے ایمان۔ اللہ پاک آپ ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ، صحیح سوچ کے ساتھ اسی پر قائم و دائم رکھے۔